نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ پوری دنیا میں جس طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اصل کام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے، اور چونکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر بھی کی جائے اور ڈاکٹروں کی طرف سے جو رہنمائی ملے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ میں خود چونکہ لنگ اسپیشلسٹ ہوں، کنسلٹنٹ ہوں ہارلو میں، یو کے اندر فرنٹ لائن پہ ہم مریض دیکھ رہے ہیں، اور میرا وارڈ جو ہے وہ پورا 28 بیڈ اس میں ہے پیشنٹس، اور اس وقت تقریباً ان میں 70% پیشنٹس جو ہے وہ کورونا وائرس کے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب کے تجربات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیزیز چونکہ نئی ہے، اس سے پہلے اس طرح سے کوئی بیماری تیزی سے پھیلتی ہوئی نہیں دیکھی، تو اب اس کے مطابق تجربات لوگوں کے چونکہ روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے، تو علم بھی بڑھ رہا ہے، سمجھ بھی بڑھ رہی ہے، دنیا بھر کا ڈیٹا بھی جمع ہو کے آ رہا ہے، تو اس میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے اس تجربے اور تھوڑی بہت انفارمیشن کی نالج کی، اور جو تھوڑا بہت ریسرچ کی چیزوں میں اور جو دیکھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کے سمٹمز آ رہے ہیں، سب سے زیادہ اس میں اہم بخار ہے۔ نیا بخار کسی کو ہو، 1-2 دن کا بخار ہو اور وہ مستقل رہے، اترے نہیں صحیح سے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سمٹم ہو، کھانسی، نزلہ، سونگھنے کی صلاحیت اگر چلی جائے، یا پیٹ میں درد، مروڑ، ڈائریا وغیرہ، الٹی، کوئی بھی چیز اس قسم کی ہو، تو یہ سب کھانسی وغیرہ کے ساتھ علامت ہے۔ آپ کو بخار کے ساتھ ایک سمٹم چاہیے، بس یہ کووڈ ہے۔ اب اس کے لیے ٹیسٹ کرنا نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ٹیسٹ اگر نیگیٹو ہو تب بھی یہی بیماری سمجھی جائے گی۔ آپ کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا چاہیے کم از کم 1 ہفتہ۔ اب یہ ٹائم تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے، 1 ہفتے کے بعد شروع کے 3-4 دن بہت اطمینان سے گزر جاتے ہیں، 5ویں دن سے لوگ ذرا زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، 7ویں 8ویں دن اگر انہوں نے ریسٹ وغیرہ صحیح سے نہیں کیا اور خیال نہیں کیا، اور ان کو پہلے سے کوئی لنگ کنڈیشن تھی اور دل کی بیماریاں تھی، یا ڈائبٹیز تھی، یا ڈائلسس پہ تھے، سگریٹ پیتے تھے، تو ایسے لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ وہ ان کی طبیعت 7ویں 8ویں دن یا 9ویں دن زیادہ خراب ہوگی دوبارہ، پھر اس وقت ان کو شاید ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت پڑے۔ تو جو لوگ گھروں پہ ہیں وہ مستقل، جن کو یہ سمٹمز وغیرہ ہوں اور بیماری کا خدشہ اندیشہ ہو جائے، ٹیسٹ کیے بغیر بھی کنفرم ہو جائے، سانس ہلکی سی بھی پھولنے لگے، تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں۔ ان کو چاہیے یہ کہ وہ گھر میں اپنے آپ کو کم از کم 1 ہفتہ ریسٹ پہ رکھیں، اور یہ بیڈ ریسٹ ہے، اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ورزش، چلنا پھرنا، بلکہ سیڑھی سے بھی اوپر چلنے جانے کی ضرورت نہیں، زمین پہ بھی چلنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے اس ایک کمرے کے اندر اپنے بستر پہ رہیے، اس سے ہلیے صرف باتھ روم جانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے۔ سانس زیادہ اگر پھولنے لگے چلنے سے، تو پھر بستر پہ سے اترنے کے بعد جب وضو کر کے آئے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکتے ہوں، ورنہ صرف فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، باقی نمازیں بیٹھ کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، بستر پہ لیٹے رہیے۔ اور تمام لوگ کوشش یہ کریں کہ وہ جن کو سانس کا ہلکا سا بھی مسئلہ ہو، اور نہ بھی ہو تب بھی ابھی سے یہ کوشش کریں، جن کو یہ کورونا وائرس کے سمٹمز ہیں یا وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں، کہ وہ اپنے سینے کے بل لیٹیں، پیٹ کے بل لیٹیں۔ عام حالات میں یہ شیطانی طریقہ ہے سونے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سونے سے منع فرمایا ہے، لیکن چونکہ یہ بیماری ہے اور بیماری کے ایک علاج کے طور پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے بڑے فوائد نظر آئے ہیں، اور تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پھیپھڑوں کا اکثر حصہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، آگے کے مقابلے میں پیچھے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو جب آپ لیٹے ہوتے ہیں اپنی پیٹھ پر تو پورے جسم کا اوپر سے بوجھ پڑتا ہے، اور جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی پیچھے کا حصہ جس پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہ ذرا دبتا ہے، تو اکثر حصہ دبا ہوا ہوگا تو آکسیجن کی سپلائی ذرا کم ہوگی، تو اس میں خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے اب ہم مریضوں کو اپنے کہہ رہے ہیں کہ سینے کے بل لیٹیں، یا کم از کم جن کو یہ ممکن نہ ہو کسی بھی وجہ سے، تو وہ چاہے کم از کم کروٹ لیں۔
दाएं या बाईं तरफ लें, सुन्नत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला, उसका भी सवाब है। लेकिन इस बीमारी में जिस तरह से भी सोएंगे इंशाअल्लाह ताला उसकी न सिर्फ ये कि गुंजाइश होगी बल्कि वो फजीलत की बात होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तालीम ये तो हमारे लिए ये है कि हम अपनी हिफाजत करें, इसलिए हम ऐसे लेटे हुए, वरना हकीकत में हम पेट के बल न लेटते, क्योंकि ये पसंदीदा तरीक़ा नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन इस वक्त हफ्ते भर इस तरीके से किया जाए, हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान। पानी जब सांस ज़्यादा फूलने लगे तो उस वक्त पानी को हल्के हल्के कम करना शुरू कर दें। उससे पहले जब तक कि सांस न फूलती हो तो पानी ज़रा ज़्यादा पिए ताकि गुर्दों को सपोर्ट मिल जाए। और इतना पानी होना चाहिए जिस्म में कि जिससे आपको पेशाब का रंग बिल्कुल हल्का पीला हो, जैसे कि नॉर्मल होता है, उसमें किसी किस्म की कोई शिद्दत सख्ती या जिसे कहना चाहिए रंग उसका तेज़ ना हो, यानी रंग में तेज़ी ना हो, और वो बिल्कुल लाइट सपेल हो, येलो। अब जब सांस अगर फूलती हो चलने से हल्के से भी तो उस वक्त फिर पानी को थोड़ा कम कर दें। पानी को कम करने से मेरी मुराद ये है कि फिर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी। इसके अलावा चाय, पत्ती की जो चाय है नॉर्मल, ये दिन में 3 कप कोशिश करके पिए, सुबह दोपहर और शाम तक, बहुत लेट नहीं, शाम तक। खाने में ये एहतियात करें कि कम से कम ठंडी चीज़ें सब परहेज़, पानी भी ठंडा ना पिए, नीम गर्म, हर चीज़ नीम गर्म, कोई ठंडी चीज़ ना खाई जाए, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल भी नहीं, ठंडा पानी नहीं, ठंडा जूस नहीं, हर चीज़ को थोड़ा सा वार्म करके इस्तेमाल करें। अगर सिम्टम्स आ गए हैं और सांस वगैरह की तरफ थोड़ी सी तकलीफ परेशानी हुई है तो फिर भाप वगैरह लेने का कोई अमलन फ़ायदा नहीं है, बल्कि उससे बचना चाहिए, इसलिए कि उसमें ख़तरा है कि हम ज़्यादा काम दिल पे और सीने पर डाल रहे हों, और उस वक्त कोई बचाव की सूरत इससे नहीं है, बल्कि ये फैलाने की बात है बीमारी को ज़रा बाहर भी। बस जब तक सांस नहीं फूल रही है और उस वक्त तक इब्तदाई दिन है, और तो उसमें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रिवेंशन के लिए भाप लेना अच्छा है। लेकिन जब उसके सिम्टम आ जाए, बुखार या खांसी शुरू हो जाए, तो बस उसके बाद भाप वगैरह का सिलसिला बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसे भाप ले रहे हैं कि बैठे बैठे उसको बाकायदा डायरेक्ट सीने में नहीं जा रहा है, बस उस इलाके में है, कमरे में है, उसके करीब बैठे हुए, तो ठीक है। असल तो ये है कि जिस्म को आराम दे दिया जाए। जब आराम जिनको मिल जाएगा, लंग्स को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, तो लंग्स की सारी तवज्जो, फेफड़ों की सारी तवज्जो, दिमाग की सारी तवज्जो फेफड़ों की को सही करने में लग जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जिस्म में इतनी सलाहियत दी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कोप करके इसको बेहतर कर ले। खांसी या बुखार शुरू होते ही पैरासीटामोल की 2 गोलियां हर 6 घंटे के बाद, 2 गोलियां 6 घंटे के बाद, 6 घंटे से मुराद 6 घंटे है, उसको अलार्म लगा के खाइए, भले उसके लिए बीच में उठना पड़े, तो बिस्तर पे उठ के थोड़ी देर दवा खाई, फिर थोड़ी देर सो गए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं होगी इस अरसे में, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख का मसला नहीं होगा। तो ये मत सोचे कि पेट खाली है तो दवा नहीं खाना चाहिए, नहीं खा सकते, इस दौरान में खाइए और कुछ पास रख लीजिए, बिस्किट वगैरह खा के खा लीजिए, लेकिन ये एहतमाम कीजिए। बाकी लेटे लेटे तस्बीहात करते रहिए साइड में, दाएं या बाएं या पेट के बल, और चलने फिरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हफ्ते 10 दिन की कुल बात है, और जिनको नहीं हुआ है वो ज़रूर चले फिरे, वो ज़रा वर्जिश करें, अपने आप को एक्टिव रखें, भाप भी लें, सब कुछ करें, लेकिन हो जाने के बाद ज़रा बॉडी को अब बिल्कुल हाइबरनेशन में डाल दें, रिलैक्स मोड में डाल दें। रिलैक्स मोड का मतलब ये है कि वो बॉडी अब अपने आपको बिल्कुल लो प्रोफाइल पे काम में आए, ताकि स्ट्रेस कहीं से भी ना हो, और कोशिश करें कि अस्पताल न जाना पड़े, और अपनी मॉनिटरिंग करें। किसी को घर में कह दीजिए कि वो आपके जब आप लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सांस को चेक करें। सांस कर लेते हैं तो फेफड़े ज़रा उठते हैं, ऊपर जाते हैं, पेट ज़रा अंदर जाता है, बाहर भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है, मर्द और औरत में थोड़ा फ़र्क होता है। उसको आप बस ये कीजिए कि घर का कोई बंदा दरवाजे पे खड़े होकर देख ले कि सांस ले रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस ले रहे हैं। उमूमन अगर 30 से कम कोई सांस लेता है तो वो इतनी सीरियस बात नहीं, लेकिन ये कि 25 से भी कम हो, और कायदे से तो 20 से भी कम हो। सबसे अच्छा है कि 20 से कम सांस लेता हो, लेकिन अगर वो 25 से 20 के दरमियान ले रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 30 से ऊपर हो जाए तो फिर फ़ौरन हॉस्पिटल को कॉल करना चाहिए। लेकिन ये परेशानी की वजह से नहीं कि कोई हमारा हमें चेक कर रहा है, हमारी सांस को काउंट कर रहा है 1 मिनट में, तो अचानक से तेज़ से सांस लेना शुरू कर दी, ये नहीं, बल्कि जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों।
اسی طرح پلس چیک کی جائے کہ نبض کتنی دفعہ آ رہی ہے 1 منٹ میں، اس کو بھی چیک کیا جائے صبح اور شام، اور اس کو نوٹ کیا جائے جگہ جگہ، کسی چارٹ بنا لیا جائے کسی پیپر پہ، اس کو لکھا جائے، اور اگر بلڈ پریشر اور ٹیمپریچر بھی مینٹین کر سکتے ہو تو وہ بھی لکھا جائے۔ تو اس سے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ پروگریس کہاں ہو رہی ہے پتہ چل جائے گا، اور کب انٹرونشن کرنی ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ جن لوگوں کو یہ ہو جائے ان کو اگر ان 2 دواؤں میں سے کوئی دوا مل جائے، ایزیتھرومائسن ایک ہے 500 ملی گرام، 5 دن ایک ایک گولی کھا لیں، یعنی 500 ملی گرام کی ایک گولی یا 250 کی 2 گولیاں 5 دن کے لیے، جن کو یہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ہائیڈروکسی کلوروکوئن یا کلوروکوئن ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مشورہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کریں گے کہ اورنج جوس، اسی طرح ناریل، یہ لیمو کا پانی جو ہوتا ہے، لیمو بنا لیتے ہیں گھر میں خود پانی کے اندر ڈال کے، نمک وغیرہ تھوڑا ڈال کے، چینی ڈال کے، کالی مرچ ڈال کے۔ اسی طریقے سے پائن ایپل، اورنج، اور یہ جو سٹرس فروٹس ہیں ان کا ذرا استعمال، اسٹرابریز، یہ سب کام کی چیزیں ہیں۔ ہر چیز ماڈریشن میں، ایک ایک دو دو، یہ نہیں کہ دیوانوں کی طرح کھانے پہ لگ جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ بہت ہیوی غذا نہ ہو کہ باڈی کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے، قبض نہ ہونے دیں اپنے آپ کو، کیونکہ چلیں گے پھریں گے نہیں تو قبض ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ جو آپ کی براؤن بریڈ ہوتی ہے وہ، یا کہیں الگ سے بران ملتا ہو تو وہ بھوسی وغیرہ اس کا استعمال کیا جائے، سیریل وغیرہ کا استعمال کیا جائے، فروٹس کا استعمال ہو۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو مسنون چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ، اس میں سے کلونجی ہے، تو کلونجی کو تھوڑا سا پھانک لیا جائے، ایسے نہیں کھا سکتے تو کھانے کے اوپر ڈال لیجیے، لیکن کچی، پکائے بغیر، ایسے ہی جو بھی کھا رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیا، یوگرٹ میں تھوڑا سا ڈال لیا، چاول سالن میں ہلکا سا اوپر سے چھڑک لیا، 1 چٹکی 2 چٹکی۔ تو صبح دوپہر اگر یہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے، 3 دفعہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تھوڑی سی شہد کا استعمال ہو کھانے میں، تھوڑا سا سرکہ استعمال ہو جائے، ذرا ذرا سا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا سا، 1 چمچہ ایک وقت میں، شہد کا بھلے آدھا چمچہ ہو جائے، دن بھر میں 1 بڑا چمچہ ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں سنت سمجھ کے استعمال کی جائے، یہ تینوں چیزیں، تو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور کم از کم ثواب اور برکت تو ملے گی۔ تو اس طرح اپنے آپ کو لے کر چلیں اور پینک نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ 80% لوگ، 85% لوگ تو اس سے ایسی گو تھرو کر جائیں گے، جنہیں پرابلم نہیں ہوگا۔ جن کو ہوگا پرابلم، ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی اکثر آکسیجن وغیرہ مل جانے کے نتیجے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پینک ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے، اور وہ آپ کو زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا، کیونکہ اسٹریس بڑھے گا، دل تیز سے دھڑک رہا ہے، دھڑکن بڑھ گئی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، پریشانی میں ہے، اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، تو اس طرح سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جو پھر وہ بالکل پینک کی موڈ میں جب جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ ایک آدمی، اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب تو میں ڈوب رہا ہوں میرا، تو وہ دوسروں کو بھی خراب کر دیتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، اس سے سپورٹ جو ہے وہ نہیں کر پاتا سسٹم کو، کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہے۔ تو اس سے نکل جائیے ان شاء اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہیے، پریشان ہوئے بغیر دعائیں کرتے رہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ جتنی آپ کی ول پاور ہوگی، اللہ نے چاہا تو اتنی عافیت سے آپ اس سے گو تھرو کریں گے۔ دعائیں، تسبیحات کا اہتمام بہت کثرت سے ہو، استغفار بہت زیادہ ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا جائے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بہت پڑھا جائے۔ تو استغفار کے جتنے صیغے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہو، اسی طریقے سے کچھ صدقہ روزانہ کیا جائے، بھلے وہ 1 روپے کا ہو، بہت پیسے نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سا کر کے کریں۔ یہ سب بلاؤں کو ٹالنے والی چیزیں، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ان چیزوں کا اہتمام ہوگا، فکر آخرت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عافیت سے اس سے گزار دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو شفا عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ رکھے، سب کو محفوظ رکھے، مسلمان و غیر مسلم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔